تعظیم و تکریم میرے سر کا تاج جملہ علماء اہل سنت میں سب کے اسماء علیہ سے واقف نہیں ہوں، بالخصوص خطیب مسجد اعظم مولانا محمد اسحاق صاحب، جملہ اراکین مجلس منتظمہ جلسہ ہزا جناب محمد زرین صاحب، شفاقت حسین صاحب و دیگر جملہ منتظمین و منصرمین جلسہ ہزا، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار پھر اللہ کے فضل و کرم سے مجھے سیدوں والی اس مسجد میں سیدوں کے جد کی تعریف کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جملہ حاضرین و سامعین، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمیں اہل سنت ہونے پر فخر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مسلک ادب اور محبت ہے۔ ہمارے مسلک کی پہچان ہی پاک نسبتوں کا ادب اور پاک نسبتوں کی محبت، اور نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ اور یاد رکھو، ہم مسلمان ہیں اور کوئی مسلمان بھی ایسا ہو نہیں سکتا جو حضور کی کہی ہوئی بات پر یقین نہ رکھتا ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان مطہرہ سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی الہی ہے اور کائنات کا سب سے بڑا ٹروتھ اور سچ ہے۔ حضور جو کہیں وہ ہو جاتا ہے، اور حضور کہتے ہی وہ ہیں جو حق ہوتا ہے۔ ایک دن میرے نبی رحمت سید کونین نے صحابہ سے مزاح فرمایا، پوری محفل خوشگوار خوشیوں کے اندر ڈوب گئی۔ معاً صحابہ کے ذہن میں ایک سوال آیا، عرض کی یا رسول اللہ، جب ہم آپ سے کبھی مزاح کریں اور یا آپ ہم سے مزاح کریں تو کیا وہ بات بھی ہمارے لیے ماننی لازمی ہوتی ہے؟ میرے آقا کے رخ زیبا کی سرخی میں اضافہ ہو گیا۔ میرے نبی رحمت نے جواب دیا، فرمایا میرے یارو، میرے صحابہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس زبان سے سوائے حق کے کوئی جملہ صادر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہ آپ کے اسی چھچ کے علاقے کا شاعر ہے جس کا کلام میں بڑا عرصہ پڑھتا رہا، سونے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ اس نے کیا کہا تھا؟ او دل آقا دے نظارے کولو رجدہ ہی نہیں، او دل آقا دے نظارے کولو رجدہ ہی نہیں، سونے آقا جے آ جگ وچ لبدائی نہیں، سونے آقا جے آ جگ وچ لبدائی نہیں، پیارے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او جیڑا سونے دائے سونے تھکدائی نہیں، او جیڑا سونے دائے سونے آواز آوے، جیڑا سونے دائے سونے ہی نہیں، دل آقا دے نظارے کو جیدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کو لو۔ میرے نبی سید کونین کی زبان سے سوائے حق کے کوئی جملہ صادر نہیں ہوتا۔ میرا نبی جب بولے زبان میرے نبی کی ہوتی ہے، بولتا خود خدا ہے، بولتا خود خدا ہے۔ اس لیے میرا رب فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اسی لیے پھر گولڑے سے آواز آتی ہے، او درد پہ کوئی نہ تولے، او دیری سا کون
دے منہ وچوں آواز آئے او جے دے منہ وچوں رب بولے او دیری سام کون کرے جے دے منہ وچوں میرے سونے نبی سید کونین نے فرمایا میری امت ان قریب 73 فرقوں میں بٹے گی 73 گروپوں میں 73 فرقوں میں بٹے گی یہ کون کہہ رہا ہے یہ میرا نبی فرما رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی تو اب جب نبی نے کہہ دیا اب کسی کا باپ بھی فرقہ بننے سے نہیں روک سکتا جب کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی تو پھر 73 فرقوں میں توجہ رہے 73 فرقوں میں بٹیں حضور نے فرمایا کلہم فی النار سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ یہاں سے ذہن میں رکھو ہوں گے وہ بھی کلمے والے کیونکہ حضور نے فرمایا ستفترق امتی 73 فرقہ حضور فرما رہے ہیں میری امت میں سے ہاں جی اس کا مطلب ہے سارے کلمے والے ہوں گے پر حضور فرماتے ہیں باقی جائیں گے جہنم میں الا ملۃ واحدہ ایک بڑی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی وہ میرے صحابہ اور میری جماعت کے لوگ ہوں گے اس کی شرح میں محدثین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ کی تعلیمات کا جو رنگ صحابہ کرام لے کر آئے ہیں صحابہ کی جماعت کا جو انداز تھا جو ان کے اعتقادات تھے جو ان کی تعلیمات تھی جو ان پر چل رہے ہوں گے وہی جنت میں جا رہے ہوں گے اے اہل سنت و جماعت یہاں سے سب سے پہلے تو وہ دنیا کک آؤٹ ہو گئی جو صحابہ کو مانتے ہی نہیں ظاہر ہے کہ جو صحابہ کو مانتا ہی نہیں وہ صحابہ کے عقیدے اور طریقے پہ کیسے چلے گا اس لیے مبارک ہو تمہیں تم آل محمد کو بھی مانتے ہو اصحاب پیغمبر کو بھی مانتے ہو اور یہاں ایک بات میں اور بھی آپ کے سامنے کلیئر کر دوں صحابہ ہیں اور آل بیت بھی صحابہ ہیں یعنی صحابہ یہ ایک ٹائٹل ہے حضور کے قریب نسبت والے لوگوں کا اور صحابہ ہیں اور صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں